الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن عظیم الشان میں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. یہودیاں انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یہودی پورے کے پورے خراب نہیں، بلکہ ان میں سے بعض اچھے بھی ہیں. مدینہ کے اطراف 10 بڑے بڑے علماء یہود تھے. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ شروع اسلام ہی میں مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 یہودیوں میں، یہودی علماء میں ایک یہودی عالم ایمان لائے. اگر ان کے 10 علماء ایمان لا لیتے، آج دنیا میں ایک بھی یہودی نہیں رہتا. یعنی لوگ علماء کے تابع ہو کر چلتے ہیں تو علماء کے ساتھ رہنے والے خیر کو پاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے علماء کی قدر کریں. بزرگان محترم، یہ جو بڑے عالم دین ہیں یہودیوں کے، حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا نام حسین صاد کے ساتھ کچھ اور تھا اسلام لانے سے پہلے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ اونٹنی پر سوار تھے. ہر کوئی چاہتے تھے کہ آپ میرے یہاں رکیں، میرے مہمان بنے، میزبانی کا شرف مجھے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اونٹنی کا راستہ روکو مت، اس کو چھوڑ دو، اسے اللہ کا حکم ہوا ہے وہ جہاں رکنا ہے وہ روکے گی. تو اونٹنی حکم کے مطابق جہاں رکنے کا حکم تھا وہاں رکی. اب وہاں مجمع جمع ہو. حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت کبھی مومن نہیں ہیں وہ بھی وہاں آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھتے ہی فوراً انہوں نے کہا اللہ کے قسم یہ ایسے آدمی کا چہرہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ سچے ہیں. چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سوالات بھی پوچھے. اللہ کے رسول، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، بتلائیے قیامت کے نشانیوں میں سب سے پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوگی؟ اور کیا بات ہے اولاد یعنی بچہ ہو یا بچی کبھی باپ پر جاتے ہیں تو کبھی ماں پر، کبھی بیٹا بیٹی باپ کی طرح ہو جاتے ہیں تو کبھی ماں کی طرح.
اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جواباً مرحمت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ظہور میں پہلی ہوگی وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق کی طرف لے جائے۔ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ مغرب سے وہ آگ نکلے گی، سب کو گویا کہ ہانکا جا رہا ہے، تو لوگ اس آگ کی وجہ سے مغرب سے مشرق کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا سوال، ماں باپ میں سے کسی ایک کی مشابہت بچے میں بچی میں آتی ہے، تو اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائے۔ دیکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو دونوں کی منی جمع ہوتی ہے، جس سے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے اور پھر بچے کی پیدائش کا عمل آگے کا مرحلہ ہے۔ اب اس میں اگر دونوں پانیوں میں مرد کا پانی غالب آ گیا تو ہونے والی اولاد باپ کی جیسی ہوگی، اور اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو ہونے والی اولاد عورت کی طرح ہوگی۔ اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرمایا، حالانکہ اس وقت اب کے جیسا نہ میڈیکل کی آج کے طرح کی ایکوپمنٹ، نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کھول دیا تھا۔ بزرگان محترم، ان جوابات کو پا کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے اعلان میں اسلام کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہودیوں کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ درخواست کیے، اے اللہ کے نبی، ان کے سامنے ابھی میں نے اسلام لانے کی بات ظاہر مت کی دی، پہلے آپ ان کے اندر میرا کیا مقام ہے یا ان کے اندر میرے بارے میں کیا خیالات ہیں اسے جان لو، پھر اس کے بعد میرے اسلام کے بارے میں بتانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی جماعت سے پوچھے، عبداللہ بن سلام تمہارے میں کیسے آدمی ہیں؟ تو ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے، انہوں باپ 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 بڑے اچھے آدمی، نہ خود انہوں اچھے، ان کے باپ اچھے، ان کے دادا اچھے، خیرونا ہمیں سب سے بہتر، وابن خیرینا اور ہمیں سب سے بہتر کے بیٹے، انہوں اچھے، باپ اچھے، پیڑھی اچھی، نسل اچھی ان کی، وہ افضلنا اور وہ ہمیں سب سے افضل، وابن افضلینا، نہ صرف انہوں افضل، ان کے باپ افضل، ان کی نسل افضل۔ پھر انہوں پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لائے تو یہودیوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، مذہب کے بڑے پکے، انہیں کتاب کا سچا علم ہے، اللہ ان کو اسلام سے بچائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دہرائے وہی سوال، وہی جواب ہوا۔ اب ان کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا سب کے سامنے، فوراً یہودی پلیٹ پلٹا دی، اب ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے، اول پل بکنے لگے، ایسی ویسی باتیں، اور ان کے بارے میں تہمت بھی باطل عقیدہ والے ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہی باتوں کا مجھے ڈر تھا، میں اگر اسلام لا لوں تو یہ لوگ مجھے غلط آدمی بتائیں گے، سب سے پہلے میں اپنی بات آپ کے سامنے ان کے زبان سے کہلوانا چاہتا تھا، اسی لیے ان سے اس طرح سوال جواب کا معاملہ کروائے۔ تو یہ کیے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہودیوں میں سے 10 میں ایک عالم یہودی ایمان لائے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو برابر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ پاکستان جو صرف اسلام کے مذہب کے نام سے الگ دیش بنا، وہاں کے بارے میں کئی مرتبہ رپورٹ سننے کو ملتی ہے، بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، بہت سے لوگ یہودی ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، یہودیوں کے عیسائیوں کی مشنریاں اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، وہ باطل پہ اتنا مر مٹ رہے ہیں، ہم حق پہ ہو کر
اس میں 1% بھی ان کی کوشش کی طرح کوئی کوشش نہ مذہب کی اشاعت میں کر رہے ہیں نہ ہی مذہب پر عمل کرنے میں کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کر۔ بزرگوں دوستوں، آج کے تقاضے الگ ہیں اور آج کا ایمان بچانے کا مستقل ایک مجاہدہ ہمارے ساتھ ہے، اور آج کی دعوت کی بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ان کی سازشیں، ان کے فتنے ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بتلا دیے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں یہودی ہو عیسائی کچھ بھی وہ سازش کر لیں، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ وہ آگ جسے پتھروں اور گندک کے ذریعے اللہ نے سلگایا، لوگوں کو اس کا ایندھن بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جو بھی میرے آیتوں کا انکار کرے، چاہے وہ مشرک ہو، بت پرست ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کو، سارے کافروں کو اللہ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا، میں انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ کلما نضجت جلودہم، جس طرح ہم پیپر کو دیکھتے ہیں، پیپر چمڑی کے اوپر رکھے تو سیکنڈز میں راکھ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہمارا جو چمڑا ہے اگر اسے آگ لگی تو یہ بھی ایک حد تک برداشت کرے گا، اس کے بعد یہ بھی راکھ ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے جسم کو، اگر پورے جسم کو آگ لگے تو ایک حد تک اس کا جسم برداشت کرتا ہے، سمجھو کہ پاؤں یا آدھا چمڑا جلنے تک، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں عذاب کا جو نظام بنائے ہیں وہ بڑا عجیب ہے۔ پہلی بات یہ اس آیت میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب بھی ان کے چمڑے، ان کے جو کھال ہیں جہنمیوں کے، وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے تو فوراً ہم دوسری کھال اسی جگہ نئے سرے سے نئی چمڑی، نئی کھال اگا دیں گے، پیدا کر دیں گے۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں، یہ ہر 30 سیکنڈ میں ایک مرتبہ، یعنی کہ 1 منٹ میں 2 بار، 1 منٹ میں 2 بار اس طرح ہوگا۔ 29 سیکنڈ کے اندر آدمی کی یہ جو کھال ہے جل کے راکھ ہو جائے، گوشت ظاہر ہونے کو ہوگا، اور پھر اللہ کیا کریں گے؟ اب وہ جل کے مر جائے، پھر نجات پالے۔ یہ نہیں ہوتا دنیا میں، البتہ کسی کو آگ لگ گئی، اس کا جو کھال ہے وہ کھال جل گئی تو وہ کھال پوری طرح جل کر پورا گوشت کا مدعا سامنے آنے سے پہلے پہلے انہیں مر جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام ایسا بنائے، وہاں کا نظام ایسا نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جہنمی جب جہنم میں جاتا ہے نا، عام انسان کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن آگ میں جلتے جلتے اس کے اندر کالانی یعنی کالاپن بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قد بھی بڑھے گا، 5 قد کا 10، 10 کا 15، جیسا قد لمبائی بڑھتی ہے نا، موٹا بھی، چوڑائی بھی بڑھے۔ اب جیسا اسے 5 قد کا ہونے کے وقت میں ذری تکلیف تھی، 10 قد کا ہو تو جسم بڑا تو سزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ یہ نظام اللہ دوزخ میں بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کو بیان کر کے کہتے ہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والے۔ اللہ کا اصول ہے قرآن میں جہاں بھی عذاب کا، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ اپنی رحمت کا، جنت کا، انعام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تاکہ بندے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے آگے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے سندخلہم جنات، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنتوں میں، باغات میں ٹھہراؤں گا۔ بزرگان محترم، نیک کام کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ صدقہ یہ بھی نیک کام، تسبیح یہ بھی نیک کام، قرآن یہ بھی نیک کام، کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی نیک کام، برائی سے روکنا یہ بھی نیک کام۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے بتلائی۔ حضرت اکبر بادشاہ کے دور میں
دین الہی کا جب غلط مذہب فروغ پا رہا تھا، ہر جگہ غلط چیزیں دین میں لانے اکبر بادشاہ، وقت کا بادشاہ، کوشش کر رہا تھا، انہوں اکیلے حق پر ڈٹ کو پورے غلطیاں کو نکال کو صحیح مذہب کا راستہ بتائے۔ نقشبندیہ سلسلہ جو بدعت میں ایسے ویسے چیزوں میں ہے، وہ پہلا سلسلہ ہے۔ اب جو نئے نئے ہم اولیاء کو دیکھ رہے ہیں، نقشبندی، یہ تقریباً انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے۔ ایک کام تو یہ کہ وقت کا بادشاہ اکبر دین الہی کو لانا چاہتا تھا، حق پہ ڈٹ گئے، اور سارے علماء ذرا آگے پیچھے ہو گئے، لیکن انہوں نے جان گئی اللہ کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات میں قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح بہت سارے غلط رسوم، غلط رواج جو اس سلسلے میں آئے تھے، اس کو انہوں نے پوری طرح سے پاک کر کے صحیح راستہ لوگوں کو بتایا۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ریسرچ اسکالر اور ولی اللہ، ان کی تحقیق ہے اعمال صالحہ، نیک کام بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 جو 5 اسلامی ارکان میں سے ہیں۔ ایک تو کلمہ، دوسری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ان 4 اعمال کو کر لیتا ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، روزے کی پابندی بھی ہے، سال زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، حج ایک بار فرض ہے، ایک بار جا کے آ گیا، تو یہ 4 اعمال صالحہ کو کرنے والا بندہ اس آیت کے مصداق میں آتا ہے۔ یعنی وہ مومن بھی ہے، کلمہ پڑھ لیا، اور وہ اعمال صالحہ کرنے والا بھی ہے۔ اب وہ اس رحمت کا مستحق ہوگا، اللہ کے اس انعام کو پانے والا بنے گا۔ حضرت فرماتے ہیں 4 اعمال، ان کو گھٹ پکڑو، پورے اعمال پہ کرنے والے ہو جاؤ گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مین ہے، یہ بنیادی چیزیں، ان کو اپنا لو تو باقی ساری چیزیں خود بخود کرنے والے بن جاؤ گے، اس لیے کہ ان کو کرنے سے اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں آگے، اللہ فرماتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ایسے جنتوں میں ان کو ٹھہرائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کیا فائدہ؟ اس کو سمجھنے آج کا پلمبنگ سسٹم ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ گھروں میں پہلے پائپ نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے باہر ہاؤس میں پانی ڈالتے تھے، اب وہیں سے پانی سارے گھر میں لے جانا، یا برتن دھونا ہے تو برتن پورے وہاں لا کے دھونا، یہ نظام تو پہلے چند سال پہلے۔ آج تو الحمدللہ جہاں کھولو وہاں نل، واش بیسن میں نل، باتھ روم میں نل، گھر کے باہر نل، گھر کے اندر نل۔ یہ نل سے ہی اتنا فائدہ ہے، پھر اللہ کی نہروں سے کیا کچھ کیسا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں باغات میں آدمی کو ٹھہرانے کے بعد نہ صرف ان کو میں باغات میں ٹھہراؤں گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں تو ہمیشہ رکھوں گا میں ان کو۔ عارضی طور پہ ذرا دن ٹھہرائے پھر لا لیا باہر، ایسا نہیں، بلکہ میں اس پہ ان کو ہمیشہ رکھوں گا۔ اور لہم فیہا ازواج مطہرہ، میں جنتیوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا کہ ان کو تھوڑی ہی دیر میں وہاں بور لائیں، ایسا نہیں، وہ نہ تنہائی محسوس کریں گے نہ ہی بیزارگی، بلکہ میں ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں رکھوں گا۔ ان بیویوں کو وہاں پر نہ آج کے عورتوں کی طرح پیریڈس آئیں گے، نہ ہی واش روم کا کوئی تقاضا ہوگا، نہ ہی کوئی اور چیز، جیسے ناک میں نیٹ ہے یا سردی ہو گئی کھانسے تو بلغم نکل رہا، ایسے گندگیوں سے وہ پاک ہوں گے، بلکہ ایک بار ملے پھر سیکنڈ ٹائم ملنے جانے تو پھر سے وہ ورجن کنواری ہو کے بیٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے ایسے بہترین انعامات جنت میں تیار کیے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں نے ایک بہترین سایہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ وہ سایہ روایتوں میں ہے، ایک درخت کا سایہ اتنا طویل، اتنا لمبا ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک آدمی اس سائے کو پار کرنا چاہے گا تو 100 سال کا عرصہ وہ تیز گھوڑے پہ جائے پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگرچہ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، سایہ کی نعمت سمجھنے کے لیے انسان دھوپ کو دیکھتا ہے، دھوپ سے بچ گیا تو سایہ مل گیا یہ سمجھتا ہے، حالانکہ سایہ خود ایک بڑی نعمت ہے۔ سایہ ہے آدمی کو تو تسلی رہتی ہے، آدمی کو ہمت بندی رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جنت میں
نیچے سے نہریں بھی بہاؤں گا، جنت میں ان کو ہمیشہ بھی رکھوں گا، پاکیزہ بیویاں بھی دوں گا، اور ساتھ میں ان پہ ہمیشہ سایہ ڈالے رکھوں گا۔ تو میری جنت ایسی نعمتوں والی ہے۔ اللہ ہمارے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوزخ کے عذابات کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں۔ یہی اعلان ہے اللہ کا، میرے بندوں میری رحمت میں آ جاؤ، اعمال صالحہ کرو، رحمت کے مستحق بنو، اور اعمال سیئہ برے کاموں سے بچو، دوزخ سے نجات پالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جہنم سے نجات عطا فرمائیں اور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔